اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلیں اور اپنی بیوی کے علاوہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک وہ اس کی ضد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی، بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جیسا کہ ہدایت کی گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے۔ اللہ پاک نے آیت میں فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے۔ ان کی شادی ہمارے تو نیک بندوں سے ہوئی، لیکن ہر ایک نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی اور اللہ کے مقابلے میں ان کے شوہر ان کے کچھ کام نہ آئے۔ ان دونوں سے کہا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس میں داخل ہوں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، شہر میں ایک زوردار چیخ نکلی جس نے مکینوں کو شدید درد اور خوف سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے قوم کو اپنے بازو کے کنارے سے پکڑا، انہیں اونچا کیا، زمین کو موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سخت مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ ہر پتھر پر ایک فاسق کا نام لکھا ہوا تھا جس کے لیے یہ ارادہ کیا گیا تھا، جس سے سدوم کے باشندوں کی بیکار زندگی کا خاتمہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سدوم چھوڑ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئے، وہ سب مل کر اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے ان کی موت تک۔ آج سدوم کی جگہ بدعنوانی کا شہر بحیرہ مردار کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کی یاد دہانی کے طور پر نشانی زد ہے۔ قرآن اس پر غور کرتا ہے، اور بے شک وہ شہر سیدھے راستے پر تھے، مکہ سے شام تک، یعنی وہ جگہ یہاں اب بحیرہ مردار ہے، یقیناً اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ عبرانی بائبل اور نئے عہد نامے کا تذکرہ۔ عبرانی بائبل میں موسیٰ نے اشترنابہ 20:29-23 میں سدوم اور عمورہ کی تباہی کا حوالہ دیا ہے۔ تمہارے بچے جو بعد کی نسلوں میں تمہاری پیروی کرتے ہیں اور جو پردیسی دور دراز ممالک سے آئے ہیں، وہ ان آفتوں کو دیکھیں گے جو زمین پر پڑی ہیں، اور ان بیماریوں کو دیکھیں گے جن سے خداوند نے اسے مبتلا کیا ہے۔ ساری زمین نمک اور گندھک کا جلتا ہوا فضلہ بن جائیں گی، اس میں کچھ بھی نہیں لگایا جائے گا، کچھ نہیں اگے گا، نہ کوئی پودا اگے گا۔ یہ سدوم اور عمورہ، ادما اور زویم کی تباہی کا طرح ہوگا جسے رب نے سخت غضب سے اکھاڑ پھینکا۔ بائبل کے نئے عہد نامے لوکا 28:17-30 میں یسوع نے اپنی دوسری آمد کا موازنہ سدوم اور عمورہ کے فیصلے سے کیا ہے، اس طرح جیسا کہ لوط علیہ السلام کے دنوں میں ہوا تھا۔ انہوں نے کھایا، پیا، خریدا، بیچا، پودا لگایا، تعمیر کیا، لیکن جس دن لوط علیہ السلام سدوم کی آگ سے نکلا اور آسمان سے گندھک کی بارش ہوئی اور ان سب کو تباہ کر دیا، ایسا ہی اس دن ہوگا جب ابن آدم ظاہر ہوگا۔ تمام قرآنی آیات جن میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، مجموعی طور پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 17 بار آیا ہے۔ ذیل میں آپ کو قرآن کی باقی آیات ملیں گی جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی کا ذکر ہے، جن کا براہ راست اوپر حوالہ نہیں دیا گیا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور الیشع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ سورہ اعراف آیت 80 میں۔ اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی، در حقیقت تم عورتوں کے بجائے خواہش کے ساتھ مردوں سے رجوع کرتے ہو، بلکہ تم فاسق لوگ ہو۔ لیکن اس کی قوم کا جواب صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنے شہر سے نکال دو، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 82 اور 80 میں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ رہے تو اس نے ان پر اعتماد کیا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں،
ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، سورہ ہود آیت 70 میں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا اور انہیں خوشخبری پہنچی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے لیے غمگین ہوئے اور ان کے لیے سخت تکلیف محسوس کی اور کہا کہ یہ آزمائش کا دن ہے، اور اے میری قوم، میری طرف سے تمہارا اختلاف نہیں، تمہیں اس طرح کا عذاب نہ دے جو نوح علیہ السلام کی قوم یا یہود کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچایا تھا، اور قوم لوط علیہ السلام تم سے دور نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر اے رسولو تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان کے، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے فیصلہ اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس شہر سے بچا لیا جو برے کام کرتا تھا۔ در حقیقت وہ برے لوگ تھے، نافرمان۔ اور قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام اور لوط کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں سے کسی نے نہیں کی۔ بے شک تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ہر برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب نہ تھا مگر انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس اللہ جل جلالہ کا عذاب لے آؤ۔ اس نے کہا، اے میرے رب، فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شہر لوط علیہ السلام کے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، بے شک اس کے لوگ ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اس کے اندر لوط علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور قبیلہ سمود اور قوم لوط علیہ السلام جھاڑیوں والے وہ کمپنیاں ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی۔ قوم لوط علیہ السلام نے تنبیہ کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پتھروں کا طوفان بھیجا سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان کے۔ ہم نے ان کو اپنی طرف سے احسان کے طور پر فجر سے پہلے بچا لیا۔ ہم شکر کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور اس نے ان کو پہلے ہی ہمارے حملے سے خبردار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے تنبیہ سے اختلاف کیا اور انہوں نے اس سے اس کے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ہم نے ان کی آنکھوں کو یہ کہہ کر مٹا دیا کہ میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو، اور صبح ہوتے ہی ان پر دائمی عذاب آ پہنچا۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ہمارے تو نیک بندوں کے ماتحت تھے، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی، اور تو وہ انبیاء علیہ السلام ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔